بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کا مطلب انہیں تسلیم کرنا نہیں۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ کی تصویر پہلی بار منظر عام پر۔ امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے افراد عام شہری نکلے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا طالبان کے بارے میں بڑا انکشاف۔ کویت میں نکر نما لباس پہن کر اذان دینے والے مؤذن کے خلاف کارروائی۔ سبزے کے قریب رہیں، فالج اور امراض دل کو دور بھگائیں۔ شادی میں شرکت نہ کرنے پر دلہا دلہن نے مہمانوں پر جرمانہ کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ فرانس طالبان سے افغانستان سے شہریوں اور خطرے سے دوچار افراد کے انخلا پر بات چیت کر رہا ہے، جو کہ طالبان کو ملک کے نئے حکمران کے طور پر تسلیم کرنے کی نشاندہی نہیں کرتا۔ ہم نے افغانستان میں انخلا کا آپریشن کرنا ہے، اس وقت کنٹرول طالبان ہی کے پاس ہے، ہمیں عملے نقطۂ نظر سے یہ بات کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب طالبان کو تسلیم کرنا ہرگز نہیں ہے، ہم نے اپنی شرائط رکھی ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے 100 ممالک کے گروپ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ غیر ملکیوں اور ان افغانوں کو جن کے پاس سفری دستاویزات ہیں کو امریکی انخلا کے بعد بھی بلا روک ٹوک سفر کی اجازت دیں گے۔ مذکورہ گروپ میں امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور فرانس شامل ہے، لیکن چائنا اور روس شامل نہیں ہیں۔ طالبان نے امیر ملا ہیبت اللہ کی ایک تصویر شیئر کی ہے۔ تصویر میں امیر طالبان ہیبت اللہ نہایت ہی خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں اور قریب ہی قہوہ کی پیالی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تصویر سے گمان ہوتا ہے کہ امیر طالبان اپنے رفقا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ شروع سے ہی قندھار میں موجود ہیں اور افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی سے کابل کا کنٹرول حاصل کرنے تک کی نگرانی اور سربراہی کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ، جو کبھی عوامی سطح پر سامنے نہیں آئے، افغانستان میں موجود ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ قندھار میں ہیں اور جلد ہی عوام کے سامنے آئیں گے۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد سے طالبان کے اکثر رہنما کابل واپس آ چکے ہیں، جو اس سے قبل جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ کے کابل واپس آنے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ طالبان کے کسی ترجمان نے ملا ہیبت اللہ کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ کابل میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے افراد عام شہری نکلے، جن میں سے 6 بچوں سمیت 9 افراد مارے گئے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق گزشتہ روز کابل میں جس گاڑی کو امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا تھا، اس میں سوار شخص کے بھائی نے دعویٰ کیا ہے کہ گاڑی میں تمام افراد عام شہری تھے۔ امریکی حملے میں مارے گئے شخص کے بھائی نے کہا کہ ہمارا تخریب کاروں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا گھر تھا جہاں میرا بھائی اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کا بھی کہنا ہے کہ حملے میں مارے گئے افراد عام شہری تھے، جنہوں نے حملے کے بعد گاڑی میں آگ بجھانے کی کوشش بھی کی۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کارروائی پر بے حد افسوس ہے۔ افغانستان پر قبضے کے بعد امریکہ کے چھوڑے گئے $85 بلین کا فوجی ساز و سامان افغان طالبان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، جبکہ انخلا سے قبل امریکہ کے لیے معاونت کرنے والے افغان شہریوں کا حساس بائیو میٹرک ڈیٹا بھی طالبان نے قبضے میں لے لیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے امریکی کانگریس کے رکن اور سابق نیوی اہلکار جم بینکس کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد ہزاروں افغان شہریوں کا حساس نوعیت کا بائیو میٹرک ڈیٹا افغان طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔
جس میں فنگر پرنٹس، آنکھوں کے اسکین اور دیگر تفصیلی بایو ڈیٹا بھی شامل ہے۔ انہوں نے امریکی حکومت پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس، ہم نے ان لوگوں کو معلومات اور ڈیٹا خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا جنہیں خود ہم نے طالبان سے لڑائی کے لیے تیار کیا تھا۔ منظر عام پر آنے والی ان اطلاعات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی شہریوں، گرین کارڈ ہولڈر اور افغان معاونت کاروں کی فہرست خود امریکی حکام نے طالبان کے سپرد کی تھی تاکہ انہیں جلد از جلد ایئرپورٹ کے اندر رسائی اور انخلاء کے عمل کو تیز کر کے مکمل کیا جا سکے۔ امریکہ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ 85 بلین امریکی ڈالر سے زائد کا یہ قیمتی فوجی ساز و سامان طالبان سے واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہاں دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی فوجی دستوں کے افغانستان سے روانہ ہونے سے پہلے بختر بند گاڑیاں اور 15,000 سے زائد ایسے فالتو آلات تلف کر دیے گئے تھے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ افغان شہری انہیں منافع کمانے کے لیے فروخت کر دیں گے۔ تاہم ہر چیز کو تلف یا تباہ نہیں کیا گیا۔ اطلاعات منظر عام پر آنے کے بعد امریکی آرمی کو اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ ان کی اسکیننگ ڈیوائسز میں موجود حساس ترین معلومات کو اس کے مخالفین ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ بایو میٹرک ڈیوائسز سے طالبان امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کی نشاندہی کر کے انہیں انتقام کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان بایو میٹرک ڈیوائسز کا ڈیٹا خود چیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن کوئی پڑوسی ملک یا ان کی انٹیلیجنس اس ضمن میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ عالمی لڑائیوں میں ایسی بایو میٹرک ڈیوائسز استعمال کرتا رہا ہے۔ فوجی ساز و سامان میں 100 سے زائد بلیک ہول ہیلی کاپٹرز اور جدید اسلحہ شامل ہے۔ 75,000 جدید ترین فوجی گاڑیوں کا تخمینہ ان ویڈیوز کی بنیاد پر لگایا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ ان گاڑیوں پر سوار ہو کر طالبان نے افغانستان کے کئی علاقوں میں اپنے اقتدار کو مستحکم کیا تھا۔ افغانستان میں اب روسی ساختہ کلاشنکوف اتنی تعداد میں نہیں جتنی تعداد میں امریکی ساختہ M16 رائفلز نظر آ رہی ہیں۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت چھوٹے اور لائٹ 6 لاکھ ہتھیار موجود ہیں، جبکہ 200 طیارے بھی افغان طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ کانگریسی رہنما نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں کہ ہم یہ ہتھیار افغان طالبان سے واپس لے سکیں۔ حیران کن بات دوستو یہ ہے کہ ان چھوڑے گئے قیمتی اثاثوں میں اس وقت طالبان کے پاس موجود بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی تعداد دنیا کے 85% ممالک کے پاس موجود بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں سے زیادہ ہے۔ ٹیلی گراف سے بات چیت میں کانگریس رہنما نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان چھوڑے ہوئے ہتھیاروں اور ساز و سامان سے کسی امریکی کو ابھی یا بعد میں کبھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری جو بائیڈن پر عائد ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی دوستو قابل ذکر ہے کہ طالبان کی جانب سے بدری 313 یونٹ کے اہلکاروں کو کابل میں تمام حساس مقامات پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی طرف سے جاری کردہ ویڈیوز میں بدری 313 فوجیوں کو عام پگڑی کی بجائے فوجی ہیلمٹ، سن گلاسز اور جدید امریکی رائفلوں سے لیس دکھایا گیا ہے۔ کویت میں وزارت اوقاف نے شارٹس پہن کر نماز کے لیے اذان دینے کے جرم میں مؤذن کو معطل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کویت کے اوقاف کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسجد عبداللہ بن جعفر کے مؤذن کو نامناسب لباس میں اذان دینے پر معطل کیا گیا ہے۔ اس اذان کی ایک مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی نشر کی گئی ہے جس میں مؤذن کو شارٹس پہن کر نماز کے لیے اذان دیتے دکھایا گیا ہے۔ مسجد کے علاقے میں رہنے والے متعدد ٹوئٹر صارفین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ مؤذن مسجد کی صفائی اور سٹور روم میں سامان ترتیب دے رہا تھا جس کے لیے اس نے نیکر نما لباس پہن رکھا تھا، پھر اس نے اسی حالت میں اذان بھی دے ڈالی۔
اگر آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں سبزہ اور درختوں کی بڑی تعداد ہے تو اس امر کا قوی امکان ہے کہ آپ فالج اور امراض دل سے دور رہیں گے، اور ساتھ ہی آپ کا موڈ بھی بہتر رہے گا۔ اس بات کا انکشاف ایک اہم تحقیق سے ہوا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے اطراف درخت، پودے اور گھاس سے امراض دل اور فالج کا خطرہ کم ہوتا، بلکہ دوسری تحقیق کے مطابق بڑھتے ہوئے نو عمر بچوں کی ذہنی اور دماغی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ میامی یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی تحقیق کے بعد کہا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا زیادہ سبزہ ہوگا، دل کی بیماریوں اور عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والے فالج کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سبزے سے انسانوں پر مثبت اثرات کا یہ تعلق صرف 5 سال سے کم عرصے میں قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سڑکوں اور خالی جگہوں پر درخت اور سبزہ لگایا جائے۔ اس تحقیق میں 2,43,558 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کی عمریں 65 برس یا اس سے زائد تھی۔ یہ سارے لوگ میامی کے ایک مخصوص علاقے میں 5 سال تک ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے، یعنی 2011 سے 2016 تک انہوں نے گھر نہیں بدلا تھا۔ اس دوران ماہرین نے دل کے امراض، دھڑکن کی بے ترتیبی، فالج، بلڈ پریشر اور دیگر امراض دل کے واقعات کو نوٹ کیا۔ معلوم ہوا کہ جو افراد بھرپور یعنی بلند ترین سبزے والے علاقے میں رہتے تھے وہ دیگر علاقوں میں رہائش افراد سے امراض دل کے خطرے کے 16% کم شکار بنے۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبزہ دماغی تناؤ کو دور کرتا ہے، دوسری جانب درخت فضائی اور شور کی آلودگی کو کم کرتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ سبزہ پرندوں کے مدھر گیت بھی سناتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نوبیاہتا جوڑے نے شادی کی تقریب میں شرکت نہ کرنے والے مہمانوں سے تقریب کے اخراجات مانگ لیے۔ شہر شکاگو سے تعلق رکھنے والا نوبیاہتا جوڑا نے شادی کی تقریب میں شرکت کا وعدہ کرنے کے باوجود نہ آنے والے مہمانوں سے اخراجات مانگ لیے۔ دلہا نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر تقریب کے اخراجات کا $240 کا بل پوسٹ کیا اور شرکت نہ کرنے والے مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اخراجات کے اس بل کو دیکھ کر ناراض مت ہونا، میں یہ آپ کو بذریعہ ای میل بھی ارسال کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ عذر پیش نہ ہو سکے کہ ہمیں تو یہ موصول ہی نہیں ہوا۔ بل میں لکھا تھا کہ یہ بل آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے تقریب میں شرکت کا وعدہ کیا تھا۔ بل میں درج رقم آپ کے لیے خالی رکھی جانے والی نشستوں کی ہے۔ کیونکہ آپ نے تقریب میں شریک نہ ہونے کی اطلاعات نہیں دی تھی، یہ رقم آپ پر واجب الادا ہے، آپ اس کو آن لائن بھی ادا کر سکتے ہیں۔ دلہے کا مزید کہنا تھا کہ میں اور میری اہلیہ ان مہمانوں کی تقریب میں عدم شرکت سے بہت ناراض ہیں کیونکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہوئے، جس پر ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دلہے نے کہا کہ انہوں نے ہمیں متعدد بار تقریب میں شرکت کی یقین دہانی کروائی تھی جس پر ہم نے انتظامات کیے، اب یہ اخراجات انہی کو اٹھانا ہوں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔